آج ہم جس قانونی دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہے دی پروونشل موٹر وہیکلز آرڈیننس 1965. جی. یہ وہ قانون ہے جو ہماری روزمرہ کی ڈرائیونگ، گاڑیوں کی ملکیت، ٹریفک، ان سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. بالکل. ہمارے پاس اس کے اہم حصے ہیں اور مقصد یہی ہے کہ اس پیچیدہ قانون میں سے وہ باتیں نکالی جائیں جو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہیں، جو گاڑی چلاتے ہیں یا رکھتے ہیں. جی بالکل. یہ آرڈیننس اگرچہ 1965 کا ہے پر آج بھی بنیاد یہی ہے صوبوں میں ٹریفک قوانین کی. اچھا. اور یہ صرف ڈرائیوروں یا مالکان کے لیے نہیں، ٹرانسپورٹ اتھارٹیز، قانون نافذ کرنے والے سب کے لیے اہم ہے. تو آج ہم لائسنس، رجسٹریشن، سڑک کے اصول اور قانون توڑنے پر کیا ہوتا ہے ان سب پہ بات کریں گے. جی، تاکہ اس کی عملی اہمیت سمجھ آئے. تو شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی چیز سے، ڈرائیونگ لائسنس. ظاہر ہے قانون کہتا ہے کہ لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتے. جی نہیں. لیکن کیا اس میں کوئی ایسی خاص باتیں جس پر عام طور پر دھیان نہیں جاتا؟ ایک دلچسپ نقطہ ہے سیکشن 3 میں، وہ یہ کہ قانون نہ صرف لائسنس رکھنا ہے بلکہ پاکستان ہائی وے کوڈ کی تازہ ترین کاپی بھی پاس رکھنی ہے. اچھا، ہائی وے کوڈ کی کاپی؟ یہ تو شاید کم ہی لوگوں کو پتا ہوگا. جی، عملی طور پہ شاید اتنی سختی نہ ہو لیکن قانون میں یہ شرط موجود ہے. شاید مقصد یہ ہو کہ ڈرائیور قوانین سے واقف رہیں. ٹھیک. اور عمر کی حدیں؟ وہ بھی واضح ہیں. موٹر سائیکل یا کار کے لیے کم از کم 18 سال. ٹھیک. اور اگر ٹرانسپورٹ گاڑی چلانی ہے جیسے بس یا ٹرک یا پروفیشنل ڈرائیور بننا ہے تو 21 سال. اور ہیوی ٹرانسپورٹ جو بڑے ٹرالر ہوتے ہیں ان کے لیے 22 سال. اچھا، اور یہ لائسنس حاصل کرنے کا عمل کیا ہے؟ کیا بس ایک ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے. آپ کو ایک درخواست دینی ہوتی ہے، فارم اے ہے. فارم اے؟ جی، ساتھ میں تصدیق شدہ تصویریں اور کچھ کیسز میں خاص طور پہ کمرشل ڈرائیونگ کے لیے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی، فارم بی. میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی؟ جی، کسی رجسٹرڈ ڈاکٹر سے. پھر آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ جسمانی طور پر فٹ ہیں اور آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے. یعنی ڈرائیونگ ٹیسٹ؟ جی، ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہے. اور یہ ٹیسٹ کس معیار کا ہوتا ہے؟ کیا چیک کرتے ہیں؟ اس کا معیار قانون کے 3rd شیڈول میں دیا گیا ہے. عام طور پر ٹریفک قوانین کی سمجھ، گاڑی پر کنٹرول، روڈ سائنس کی پہچان، یہ سب شامل ہے. کچھ مستثنیات ہیں، جیسے اگر کسی منظور شدہ ادارے کا سرٹیفکیٹ ہو تو شاید ٹیسٹ نہ دینا پڑے، لیکن عام اصول یہی ہے کہ اہلیت ثابت کرنی ہے. اور لائسنس مختلف گاڑیوں کے لیے الگ الگ ہوتے ہوں گے؟ جی بالکل. موٹر سائیکل کا الگ، کار کا الگ، LTV یعنی ہلکی ٹرانسپورٹ گاڑی جیسے پک اپ، HTV یعنی بھاری ٹرانسپورٹ، ٹرک یا بس وغیرہ. لائسنس مل گیا تو کیا پھر بھی یہ منسوخ ہو سکتا ہے یا ڈرائیور نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. ایک تو اسے وقتاً فوقتاً رینیو کروانا پڑتا ہے. ٹھیک. دوسرا، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی ایسی بیماری یا معذوری کا شکار ہو جائے جس سے ڈرائیونگ خطرناک ہو تو لائسنسنگ اتھارٹی لائسنس منسوخ کر سکتی ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ عدالت یا ٹرانسپورٹ اتھارٹی بھی کسی کو ڈرائیونگ سے نااہل قرار دے سکتی ہے. کن صورتوں میں؟ وجوہات سنگین ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی عادی مجرم ہو، نشے میں ڈرائیونگ کرتا ہو یا اتنی خطرناک ڈرائیونگ کرے کہ لوگوں کی جان کو خطرہ ہو. اور یہ نااہلی لائسنس پر لکھی جاتی ہے؟ جی، اس کا اندراج لائسنس پر کیا جاتا ہے. لائسنس کے بعد اگلا اہم مرحلہ ہے گاڑی کی رجسٹریشن. قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیوں ضروری ہے یہ؟ دیکھیں، رجسٹریشن اصل میں گاڑی کی قانونی شناخت ہے. شناخت؟ جی، سیکشن 23 کہتا ہے کہ کوئی گاڑی بغیر رجسٹریشن کے سڑک پر نہیں چلائی جا سکتی. اور یہ کروانی کہاں ہوتی ہے؟ یہ اس ضلع میں ہوتی ہے جہاں مالک رہتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، یا پھر جہاں گاڑی عموماً کھڑی کی جاتی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک بڑا مقصد تو یہی ہے کہ اگر گاڑی چوری ہو جائے یا کسی جرم میں استعمال ہو تو اس کے مالک کا پتہ چل سکے. صحیح. رجسٹریشن کے لیے بھی ایک فارم ہے، فارم F، جس میں گاڑی اور مالک کی تفصیلات دینی ہوتی ہیں. کیا ہر گاڑی لازمی رجسٹر ہو جاتی ہے یا رجسٹریشن سے انکار بھی ممکن ہے؟ انکار ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. اگر رجسٹرنگ اتھارٹی سمجھے کہ گاڑی مکینیکل طور پر ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے، سڑک پر چلانا خطرناک ہے، یا وہ قانون کی جو سیفٹی یا دوسری ضروریات ہیں ان پر پورا نہیں اترتی تو وہ رجسٹریشن سے انکار کر سکتی ہے. یعنی یہ عوامی حفاظت کے لیے ہے؟ جی بالکل. اور اگر گاڑی بیچ دی جائے یا مالک اپنا پتہ بدل لے، یہ تو اکثر لوگ شاید دھیان نہیں دیتے. یہ بہت اہم ہے اور اس کو نظر انداز کرنے سے مسئلے ہو سکتے ہیں. قانون سیکشن 32 کہتا ہے کہ جب ملکیت بدلے تو نئے مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتھارٹی کو بتائے. کتنے عرصے میں؟ قانون میں وقت مقرر ہے تاکہ ریکارڈ اپڈیٹ ہو جائے. ٹھیک. اسی طرح اگر آپ اپنا پتہ بدلتے ہیں، رہائش یا کاروبار کا، تو اس کی اطلاع دینا بھی ضروری ہے. سیکشن 31، ورنہ قانونی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں.
کیا گاڑی کی رجسٹریشن کینسل بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر گاڑی کسی قانون کی خلاف ورزی میں استعمال ہو رہی ہو یا اس کی حالت اتنی خراب ہو جائے کہ وہ سڑک پر چلنے کے قابل ہی نہ رہے، مطلب پبلک سیفٹی کے لیے خطرہ بڑھ جائے، تو اتھارٹی رجسٹریشن کو سسپینڈ یعنی معطل یا کینسل یعنی منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، مثلاً گاڑی بالکل ناکارہ ہو گئی یا مستقل طور پر ملک سے باہر بھیج دی گئی تو رجسٹریشن منسوخ ہو جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے لیے جیسے بسیں اور ٹرک ایک فٹنس سرٹیفکیٹ کا بھی سنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ رجسٹریشن کے علاوہ ایک اضافی ضرورت ہے۔ اضافی؟ جی، سیکشن 39 کہتا ہے کہ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کو باقاعدگی سے اپنی فٹنس ثابت کرنی ہوتی ہے۔ فٹنس مطلب میکینیکل حالت؟ بالکل، یہ فٹنس سرٹیفکیٹ فارم آئے اس بات کی تصدیق ہے کہ گاڑی میکینیکل طور پر ٹھیک ہے، محفوظ ہے مسافروں یا سامان لے جانے کے لیے۔ اور یہ نوٹ فرما لیجیے، دی ٹرانسلیشن سینٹر رجسٹرڈ فارم کی جانب سے فراہم کردہ تمام معلوماتی، قانونی، تعلیمی یا عمومی نوعیت کے پیغامات، مضامین اور تجزیے صرف فکری رہنمائی اور عوامی آگاہی کے مقصد کے تحت شائع کیے جاتے ہیں، جس کی تمام ذمہ داری اصل ماخذ ذرائع پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ دی ٹرانسلیشن سینٹر پر۔ یہ احتیاطی وضاحت و عمومی اعلان دستبرداری دی ٹرانسلیشن سینٹر جیلم کی جانب سے پیش خدمت ہے۔ شکریہ۔ سیکشن 44 پرمٹ؟ جی، کوئی بھی ٹرانسپورٹ گاڑی بس ہو، ٹیکسی ہو، ٹرک ہو، بغیر متعلقہ پرمٹ کے نہیں چلائی جا سکتی۔ اچھا، اور یہ پرمٹ کئی طرح کے ہوتے ہوں گے؟ جی، کئی اقسام ہیں، گاڑی کے استعمال پر منحصر ہے۔ یہ کون کون سی قسمیں ہیں؟ ان میں کوئی بنیادی فرق ہے؟ بنیادی طور پر 4 اہم اقسام ہیں۔ ایک ہے سٹیج کیریج پرمٹ۔ سٹیج کیریج؟ جی، یہ عام مسافر بسوں کے لیے ہے جو مقررہ روٹس پر چلتی ہیں، فی مسافر کرایہ لیتی ہیں۔ ٹھیک۔ پھر ہے کانٹریکٹ کیریج پرمٹ، یہ ان گاڑیوں کے لیے جو ایک معاہدے کے تحت کرائے پر چلتی ہیں، جیسے ٹیکسیاں، ٹورسٹ وینس۔ اچھا۔ تیسرا ہے پرائیویٹ کیریئر پرمٹ، یہ ان مالکان کے لیے جو اپنی گاڑی صرف اپنے ذاتی کاروبار کا سامان لانے لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور چوتھا؟ وہ ہے پبلک کیریئر پرمٹ، یہ ان ٹرکوں یا لوڈرز کے لیے جو کرائے پر دوسروں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ ان پرمٹس کو جاری کرنے کا کیا معیار ہوتا ہے؟ کیا یہ آسانی سے مل جاتے ہیں؟ نہیں، اتھارٹی یعنی ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی پرمٹ دینے سے پہلے کافی چیزیں دیکھتی ہے۔ مثلاً اگر بس کا پرمٹ دینا ہے تو دیکھیں گے کہ کیا اس روٹ پر بس سروس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، درخواست دینے والے کے پاس مناسب گاڑیاں، وسائل ہیں، اس سے عوام کو فائدہ ہوگا یا ٹریفک کے مسائل بڑھیں گے۔ اسی طرح ہر پرمٹ کے لیے الگ شرائط ہیں۔ اور یہ پرمٹ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، اس کی ایک مدت ہوتی ہے، پھر رینیو کروانا پڑتا ہے، اور اگر پرمٹ ہولڈر شرائط کی خلاف ورزی کرے تو پرمٹ کینسل یا سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اس باب میں ایک بہت اہم بات مسافروں کے لیے معاوضے کی ہے۔ اگر کسی بس یا وین کا حادثہ ہو جائے تو کیا متاثرین کو کوئی مالی مدد ملتی ہے؟ یہ ایک آپ سمجھیں بہت اہم سماجی تحفظ کا پہلو ہے۔ سیکشن 67 جی، اس کے مطابق اگر کسی سٹیج کیریج یعنی بس یا کانٹریکٹ کیریج جس میں 6 سے زیادہ مسافر ہوں، اس کے حادثے میں کوئی مسافر ہلاک یا زخمی ہو جائے، خدا نخواستہ، جی، تو گاڑی کا مالک یا پرمٹ ہولڈر قانون میں طے شدہ رقم جو 13ویں شیڈیول میں لکھی ہے وہ بطور معاوضہ ادا کرنے کا پابند ہے، چاہے ڈرائیور کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ جی، یہ ڈرائیور کی غلطی ثابت ہوئے بغیر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اور یہ معاوضہ حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا اس کے لیے عدالت جانا پڑتا ہے؟ لمبی کارروائی ہوتی ہوگی؟ نہیں، اس کے لیے حکومت کو اختیار ہے کہ وہ کلیمز ٹرائیبیونل قائم کرے۔ کلیمز ٹرائیبیونل؟ جی، متاثرہ افراد یا ان کے گھر والے ان ٹریبیونلز میں درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ ٹریبیونل پھر انکوائری کر کے معاوضے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہی ہے کہ متاثرین کو جلد اور آسان طریقے سے مدد مل جائے بغیر لمبی عدالتی کارروائیوں کے۔ ان معاملات میں عام سول عدالت کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ تو ڈرائیور، گاڑی اور ٹرانسپورٹ کے قانونی پہلو ہو گئے۔ اب آتے ہیں سڑک پر چلنے کے عام قوانین کی طرف۔ ٹریفک کنٹرول، سب سے پہلے تو سپیڈ لمٹ، رفتار کی حد۔ جی، سیکشن 75 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص قانون میں جو حد مقرر ہے اس سے زیادہ رفتار پر گاڑی نہیں چلائے گا۔ اور یہ حدیں کہاں لکھی ہیں؟ یہ 8ویں شیڈیول میں دی گئی ہیں، جیسے موٹر کار کے لیے عام حالات میں 95 کلومیٹر فی گھنٹہ، موٹر سائیکل کے لیے 70 وغیرہ۔ لیکن یہ تو عام حدیں ہیں۔ جی، یہ عمومی ہیں۔ حکومت یا اتھارٹی کسی خاص سڑک، پل یا آبادی والے علاقے میں ٹریفک سائن لگا کر اس سے کم حد بھی مقرر کر سکتی ہے۔ اور ڈرائیور کو وہ ماننی ہوگی؟ بالکل، ڈرائیور اس کی پابندی کرنے کا پابند ہے۔ رفتار کے علاوہ کیا وزن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، خاص طور پر مال بردار گاڑیوں کے لیے؟ اوور لوڈنگ کا مسئلہ؟ جی بالکل، سیکشن 76 یہ گاڑی پر اس کے رجسٹرڈ وزن یعنی لیڈن ویٹ اور ایکسل پر آنے والے وزن ایکسل ویٹ سے زیادہ بوجھ لادنے سے منع کرتا ہے۔ کیوں؟
ओवरलोडिंग से न सिर्फ सड़क खराब होती है बल्कि गाड़ी के लिए भी खतरनाक है, हादसे का बाइस बन सकती है। और इसका पता कैसे चलता है? मुजाज अफसर को अगर शक हो तो वो गाड़ी का वजन करवा सकता है। ट्रैफिक सिग्नल्स और इशारों की पाबंदी कितनी जरूरी है? कानून की नजर में तो बहुत ज्यादा। सेक्शन 82 हर ड्राइवर पर लाजिम है कि वो तमाम लाजमी ट्रैफिक इशारे, मैंडेटरी साइंस जैसे स्टॉप या नो एंट्री, उनकी पाबंदी करे। और ट्रैफिक लाइट्स? जी, और ट्रैफिक सिग्नल्स की। और अगर पुलिस ऑफिसर हाथ से इशारा दे रहा हो तो उसकी पाबंदी भी लाजमी है। इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान मोड़ते या रुकते वक्त मुनासिब सिग्नल देना, इंडिकेटर या हाथ का इशारा, ये भी जरूरी है ताकि दूसरों को पता चले आप क्या करने वाले। मोटरसाइकिल सवारों के लिए कोई खास कवानीन है, क्योंकि सड़कों पर अक्सर उनकी खिलाफ वर्जियां नजर आती हैं। जी, मोटरसाइकिल के लिए कुछ खास हैं। एक तो ये कि ड्राइवर अपने अलावा सिर्फ एक बंदे को पीछे बिठा सकता है। सिर्फ एक? जी, वो भी मुनासिब सीट पर। ये सेक्शन 89 है। ठीक। दूसरा और बहुत अहम, सेक्शन 89A, मोटरसाइकिल चलाने वाले और पीछे बैठने वाले अगर कोई हो तो दोनों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है। ये तो बहुत जरूरी है। जी, मकसद हादसे में सर की चोट से बचाना है। और सीट बेल्ट का क्या कानून है? उसके लिए एक तरमीम है, सेक्शन 89B। उसके जरिए मखसूस सड़कों पर, खास तौर पर मोटरवेज और हाईवेज पर गाड़ी चलाने वाले और अगली सीट वाले मुसाफिर दोनों के लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी करार दिया गया है। ये भी सेफ्टी के लिए है? जी, अहम हिफाजती इक़दाम है। अगर पुलिस रोके तो क्या दस्तावेजात दिखानी होती हैं? सेक्शन 90 अगर कोई पुलिस ऑफिसर या मुजाज ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मांगे तो ड्राइवर को अपना लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश करना होता है। और अगर ट्रांसपोर्ट गाड़ी हो तो फिर फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट भी दिखाना जरूरी है। ठीक। और खुदा ना खास्ता अगर हादसा हो जाए तो ड्राइवर की क्या जिम्मेदारियां हैं? सेक्शन 94 इसमें कई जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले तो जख्मियों को तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए इकदामात करना, यानी अस्पताल ले जाना। जी, जरूरत हो तो अस्पताल पहुंचाना। और फिर जल्द अज जल्द करीबी पुलिस स्टेशन को हादसे की इत्तला देना। और भागना नहीं है? जाए हादसे से भाग जाना एक संगीन जुर्म है। अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जिससे अक्सर लोगों का वास्ता पड़ता है, यानी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और उनकी सजाएं। कौन से आम जराइम हैं जिनका इस ऑर्डिनेंस में जिक्र है? बाबे हश्तम इसी बारे में है। इसमें कई जराइम और सजाएं हैं। मसलन अगर किसी को नाअहल करार दिया गया हो और वो फिर भी ड्राइविंग करे, सेक्शन 97। अच्छा। मुकर्ररा हद से ज्यादा तेज रफ्तारी, सेक्शन 98। लापरवाही या खतरनाक ड्राइविंग जिससे दूसरों की जान को खतरा हो, सेक्शन 99। इन पर क्या सजा है? इन सब पर जुर्माने या कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं। नशे में ड्राइविंग और वन व्हीलिंग, ये आजकल बड़े मसाइल हैं। नशे में ड्राइविंग मतलब शराब या मंशियात के असर में, ये सेक्शन 100 के तहत एक संगीन जुर्म है। कितना संगीन? इसमें कैद और जुर्माने के अलावा अदालत कम से कम 6 माह के लिए लाइसेंस लाजमी मुअत्तल करती है। लाजमी? जी, लाजमी। और वन व्हीलिंग यानी मोटरसाइकिल को एक पहिए पर चलाना, ये भी एक मखसूस जुर्म है, सेक्शन 99A। इस पे क्या सजा है? ये काबिले दस्तंदाजी जुर्म है, मतलब पुलिस बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकती है, 6 माह तक कैद और जुर्माना हो सकता है और मोटरसाइकिल भी जब्त हो सकती है। बार बार करने पर? तो सजा मजीद सख्त है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल, इसका भी जिक्र है? जी, इसके लिए भी एक सेक्शन है, 101A। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर जुर्माना है, क्योंकि उससे ध्यान बढ़ता है। बिल्कुल, खलफशार पैदा होता है, हादसात का सबब बन सकता है। इसी तरह गैर महफूज हालत में गाड़ी चलाना, सेक्शन 104। मतलब गाड़ी ठीक ना हो? जी, या बगैर परमिट के ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाना, सेक्शन 106। और ओवरलोडिंग, सेक्शन 107। ये सब काबिले सजा जराइम हैं। इन जराइम पर कार्रवाई कैसे होती है? क्या पुलिस मौके पर ही चालान कर सकती है? जी हाँ, टिकटिंग सिस्टम है, सेक्शन 116A। टिकटिंग सिस्टम? जी, 12वें शेड्यूल में जो बहुत से आम ट्रैफिक जराइम दर्ज हैं, जैसे तेज रफ्तारी, सिग्नल तोड़ना, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना वगैरह, हाँ, उन पर पुलिस ऑफिसर मौके पर ही चालान यानी टिकट जारी कर सकता है और मुकर्ररा जुर्माना वसूल कर सकता है। इससे क्या फायदा है? इससे अदालती बोझ कम होता है और फौरी कार्रवाई होती है। लेकिन संगीन जराइम का क्या? उनके लिए बाकायदा मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस को मशकूक डॉक्यूमेंट्स जब्त करने का भी इख्तियार है और बगैर रजिस्ट्रेशन या परमिट वाली गाड़ी को तहवील में लेने का भी। आखिर में इस कानून को समझने के लिए कुछ बुनियादी इस्तिलाहात भी अहम है। उनका क्या मतलब है, मुख्तसरन बता दें। जी, कानून में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनका सही मतलब जानना जरूरी है। जैसे मोटर व्हीकल, इसका मतलब सिर्फ कार नहीं बल्कि हर वो मशीन से चलने वाली सवारी जो सड़क पर इस्तेमाल हो। मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेलर, सब। अच्छा।
ड्राइवर सिर्फ चलाने वाला नहीं, बल्कि अगर कोई सिखाने के लिए स्टीयरिंग संभाले, वो भी ड्राइवर है। पब्लिक सर्विस व्हीकल, वो गाड़ी जो किराए पर मुसाफिर ले जाए, बस, टैक्सी। गुड्स व्हीकल, मालबरदार गाड़ी। तो ये तारीफें समझना जरूरी है। जी, इससे कानून का दायरा कार समझने में मदद मिलती है। तो मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि द प्रोविंशियल मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 एक काफी तफसीली कानून है। जी, जामिया है, जो सड़कों पर नज्मो जब्त और हिफाजत कायम करने की कोशिश करता है। इसमें ड्राइवर की अहलियत से लेकर गाड़ी की हालत, सड़क पर चलने के उसूल और खिलाफवर्जियों के नताइज तक हर चीज का अहाता करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। अगरचे ये कानून पुराना है, लेकिन इसके जो बुनियादी उसूल हैं वो आज भी इतने ही अहम हैं। लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, कानूनों की पाबंदी, खिलाफवर्जी पर सजा। जी, ये सब एक महफूज ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जरूरी हैं, और इस ऑर्डिनेंस के साथ जो शेड्यूल्स हैं वो भी बहुत अहम हैं। शेड्यूल्स? जी, जिनमें फॉर्म्स के नमूने हैं, ट्रैफिक इशारों की तफसील है, रफ्तार की हदें हैं, जुर्मानों की फहरिस्त है, वो सब इसके अमली निफाज में मतलब कलीदी किरदार अदा करते हैं। एक आखिरी सवाल जहन में आता है जो शायद सुनने वाले भी सोचें। ये कानून है 1965 का। जी। आज हमारे पास स्मार्ट कारें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम हो रही हैं, शहरों में ट्रांसपोर्ट के नए मॉडल्स हैं जैसे राइड शेयरिंग, ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। तो क्या ये पुराना कानून इन नई हकीकतों से पूरी तरह हमाहंग है? ये बहुत अहम सवाल है। या मुस्तकबिल में हमें इसमें बड़ी तब्दीलियों की जरूरत पड़ेगी ताकि ये आज के दौर के जो चैलेंजेस हैं उनका मौसर तरीके से मुकाबला कर सके? बिल्कुल, ये एक अहम नुक्ता है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। वक्त के साथ साथ कानून को भी अपडेट होना चाहिए। अगर आपको किसी भी अदालती फैसले के तर्जुमे या अपने मुकदमे या किसी कानून से मुतालिक जामे वॉइस ब्रीफिंग की जरूरत है तो ब्राए करम स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जनाब अबरार अहमद साहब से राब्ता करें। शुक्रिया। नोट फरमा लीजिए, द ट्रांसलेशन सेंटर रजिस्टर्ड फर्म की जानिब से फराहम करदा तमाम मालूमाती, कानूनी, तालीमी या उमूमी नौयत के पैगामात, मज़ामीन और तज्ज़िये सिर्फ फ़िक्री रहनुमाई और अवामी आगाही के मकसद के तहत शाये किए जाते हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी असल माखज़ ज़राए पर आयद होती है, ना कि द ट्रांसलेशन सेंटर पर। ये एहतियाती वजाहत व उमूमी एलान दस्तबरदारी द ट्रांसलेशन सेंटर जेलम की जानिब से पेश खिदमत है। शुक्रिया।